السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ نعت گوئی کے حوالے سے کچھ صاف صاف باتیں کی جائیں۔ دیکھیے، نعت صنف سخن تقدس والی ہے، بہت زیادہ مقدس صنف ہے۔ اس لیے ایک عام تاثر ہمیشہ یہ رہا کہ نعت نعت ہے، چاہے اس کو کسی بھی انداز سے کسی نے کہا ہے۔ بلکہ ہمارے ڈاکٹر فرمان فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ خیال تھا کہ نعت سے جو الفاظ بھی منسلک ہو جائیں وہ مقدس ہو جاتے ہیں۔ بڑی مشکل سے ان سے میں نے یہ درخواست کی، اور پھر بعد میں انہوں نے تسلیم بھی کر لیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو بے شعوری میں نعت کہتے ہیں اور شوق میں نعت کہتے ہیں وہ نہ تو فن کا تقاضا پورا کر سکتے ہیں اور نہ متن کی سند کے حوالے سے کوئی باقی کام کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر احسان اکبر کا مجموعہ آیا طہور، اس میں انہوں نے ایک شعر کہا اور بہت ہی خوبصورت کہا، کیا سہل ہوئی نعت نبی بے ہنروں پر، تک بند بہت قافیہ بردار ہزاروں۔ اب اس وقت نعتیہ شاعری چونکہ زیادہ پسند کی جا رہی ہے، اور یہ عہد بقول قیاس الہ آبادی کا یہ عہد نعت رسول کریم ہے، تو اس میں بہت سارے عوامل آ گئے ہیں۔ نعت خوانی کرتے کرتے، دوسروں کا کلام پڑھتے پڑھتے سمجھنے لگا کہ میں خود بھی شاعری کر سکتا ہوں۔ آواز اس کی اچھی ہوتی ہے اور وہ آواز کی پٹری پہ غزل کو دوڑاتا رہتا ہے۔ سامعین جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ سارے کے سارے تو باشعور نہیں ہوتے، لیکن جو باشعور ہوتے ہیں وہ بے ہنروں کے مجلس میں اگر کچھ کہتے ہیں تو ان کی بات یا تو سنی نہیں جاتی یا وہ خاموش رہتے ہیں۔ صاحب نے کہا تھا کہ صاحب دو چیز می شکنت قدر شعر را، تحسین ناشناس و سکوت سخن شناس۔ اے صاحب، دو چیزیں جو ہیں شعر کی قدر کھو دیتی ہیں، کوئی ناشناس یعنی بے ہنر اور فن سے آگاہی نہ رکھنے والا شخص کسی شعر کی تعریف کرے تو وہ شعر قدر کھو دیتا ہے، اور اگر کوئی سخن شناس شعر سن کے خاموشی اختیار کر لے تو بھی شاعر کو سمجھنا چاہیے کہ اس شعر میں کوئی ایسی خامی ہے جس کی وجہ سے اس نے مجھے داد بھی نہیں دی اور خاموش ہو گیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ شہر ابیات میں خامے کا سفر نازک ہے، مدح سرکار دو عالم کا ہنر نازک ہے۔ کشفی صاحب نے اس کی مجھے ہمیشہ داد دی، ڈاکٹر ابو الخیر کشفی۔ میں اسلام آباد میں ہوتا تھا اور وہ یہاں تھے، بڑی شفقت فرماتے تھے، کبھی کبھی میں ٹیلی فون بھی کرتا تھا، باتیں ہوتی تھیں، ادھر ادھر کا حال دریافت کرتے تھے، کچھ میں ان کی طبیعت پوچھتا تھا، میں ان کی عیادت بھی کرتا تھا، بیمار بھی رہتے تھے۔ لیکن جب بھی گفتگو ختم ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے وہ تمہارا اپنا وہ شعر سناؤ، کیا ہے وہ ہنر والا۔ تو اس سے مجھے بڑی تقویت ملی کہ انہوں نے اس بات کو سراہا کہ میں نے نعت کے حوالے سے لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا کہ یہ بڑا نازک ہنر ہے، اس کو بہت ہی احتیاط سے برتنا چاہیے۔ اور یہ بات میں 1981 سے عرض کر رہا ہوں کہ نعتیہ شاعری جو ہے وہ بہت ہی زیادہ احتیاط چاہتی ہے۔ دیکھیے، نعتیہ شاعری میں کئی پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو شاعری کے پہلو ہوتے ہیں کہ شاعری کو
ٹی ایس ایلیٹ نے کہا تھا کہ شاعری کو شاعری ہی کے معیارات پر پرکھنا ضروری ہے، اگر وہ ان معیارات پر بھی پوری نہیں اترتی تو پھر شاعری کیا ہے؟ تو پہلے تو شاعری ہونی چاہیے کہ وہ معیار ہے، اس میں زبان بھی ہے، عروض بھی ہے، لفظوں کی بصیرت، لفظوں کو سمجھنا اور ان لفظوں کو برتنا، یہ پھر اس میں بہت سارے عیب آ جاتے ہیں، جیسے عیب تنافر ہے، شطر غربہ ہے، اور دوسرے عیوب ہیں، وہ عود سے بچنا، محاسن شاعری کو سمجھنا کہ محاسن کیا ہے، فصاحت ہونی چاہیے، بلاغت ہونی چاہیے، ابلاغ ہونا چاہیے شعر کا. اور نعت چونکہ وہ شاعری ہے جس میں آپ کا یعنی علم بھی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جو متعین موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں اور اس کو متعین موضوع کو شعری پے کر دے رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ وہ متعین موضوع پوری طرح آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے. آپ پہلے خود اس موضوع کو سمجھ لیں، اور وہ سمجھنے کے لیے قرآن اور حدیث اور روایت سامنے ہونی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں تشریف لائے وہ زبان کے اعتبار سے بہت ہی بڑا ماحول تھا. زبان کا حوالہ تو یہاں تک ہے کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور خلوت صحیحہ میں جب وہ لڑکی اپنے شوہر سے گفتگو کر رہی تھی تو اس کے شوہر نے ایک محاورہ بے محل استعمال کر لیا، تو وہ وہیں سے نکل کے آ گئی باہر اور کہا، قبیلے والوں، عرب نہادو، یہ شخص میری زباں کی توہین کر رہا ہے، یہ واجب القتل ہے کہ آداب لفظ معنی سے بے خبر ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ زبان ایسی تھی. اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جب اتارا تو قرآن کریم کی ایک آیت لانے کے لیے تک کہہ دیا کہ لے آؤ تم سب مل کے. پہلے تو 10 آیتوں کی بات ہوئی، پھر ایک. تو غرض یہ کہ وہ نہیں لا سکے جواب. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں افصح العرب ہوں، یعنی عرب تو اپنی جگہ دوسروں کو گونگا کہتے تھے، عجم ہی کہتے تھے، اور خود عرب تھے، یعنی زبانداں تھے. اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ کہ میں افصح العرب ہوں، اس دعوے کی کسی نے تغلید نہیں کی، کسی نے جھٹلایا نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ یہ باقاعدہ اپیرنٹ تھا نا، یہ سامنے کی بات تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تھے تو پھول جھڑتے تھے، فصاحت و بلاغت ختم تھی آپ پہ. تو اس لیے وہ اب عربی زبان میں جن لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور آپ کی نعت کہی، وہ ظاہر ہے کہ اس زبان کے اعلیٰ معیارات پر پوری اترتی تھی. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے لوگوں کے پروپیگنڈے کا، یعنی اس زمانے میں سب سے بڑا پروپیگنڈا شاعری کے حوالے سے ہی ہوتا، شاعری سے ہی ہوتا تھا، جیسے آج میڈیا سے ہوتا. تو شاعری میں جو لوگ حج کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے رد کے لیے جو شاعری کی جائے گی، ظاہر ہے اس سے بہتر کوئی شاعر نہیں. تو حضرت حسان کو آپ نے چنا، اور یہ آپ کا چناؤ اور یہ انتخاب جو تھا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ شاعری کے حوالے سے بہت ہی اعلیٰ مذاق رکھتے تھے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاعر نہیں بنایا تھا، لیکن آپ اعلیٰ مذاق، اعلیٰ بصیرت، اعلیٰ شعور رکھتے تھے. اور آپ نے جہاں بھی کسی کو شعر میں اصلاح دی ہے وہ کمال کی دی ہے. جیسے سیوف الہند کے بجائے آپ نے سیوف اللہ فرمایا اور کمال کا فرمایا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے کی ہیں
کہ جو لوگ نعت خوانی کرتے کرتے نعت کی طرف آ جاتے ہیں اور نعت گو بن جاتے ہیں، وہ وقتی طور پر اپنی آواز کی وجہ سے تو پسند کر لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ عوام تو آواز پہ سر دھنتی ہے، لیکن ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ اتنے بڑے کام کو اتنا آسان کیوں سمجھ رہے ہیں۔ کیا سہل ہوئی نعت نبی بے ہنروں پر، تو بند بہت قافیہ بردار ہزاروں۔ یہ شعر جو ہیں یہ کسی کی توہین کے لیے نہیں کہے، لیکن یہ دل سے نکلی ہوئی وہ آواز ہے کہ نعت کا وہ مقام جو اس کو ملنا چاہیے وہ ان لوگوں نے نہیں رہنا۔ اچھا، پھر عجیب بات یہ ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ انہی کمزور کلام کے لوگوں کو لوگ جو ہیں وہ ایسا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں کہ یہ جناب میر و غالب کے برابر ہیں اور یہ بہت اچھی شاعری ہے، اور یہ میں نے بہت سارے ایسے لوگ، حالانکہ وہی لوگ جو رائے دینے والے ہیں وہ خود اچھی شاعری کر رہے ہوتے ہیں۔ کہاں اچھی بات ہے، کمال کی بات ہے کہ رشید احمد صدیقی نے کہیں لکھا تھا کہ جو اچھی چیز کو جانتے ہوئے بھی، اچھی شاعری کو جانتے ہوئے بھی بری شاعری کرے وہ ہے کیا، اور جو اچھی شاعری کو جانتے ہوئے بھی بری شاعری کو پسند کرے وہ کیا ہے۔ یہ غور طلب بات ہے۔ میں معذرت خواہ یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ سب کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم باشعور رہیں اور نعت کی صنف کو وہ مقام جو ادبی مقام نہیں ملا تھا نا اب تک، اب آہستہ آہستہ الحمدللہ وہ اس کا ادبی مقام متعین ہو رہا ہے، تو اس میں محنت کی ضرورت ہے، اور اسی لیے میں بار بار یہ عرض کرتا رہتا ہوں اور کافی عرصے سے یہی بات کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔